سورۃ الحج۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے اس حال میں، اس دن یہ حال ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ اس شیطان کے بارے میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور اس کو پہنچا کر رہے گا دوزخ کے عذاب تک۔ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، واضح شکل والا اور غیر واضح شکل والا، تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک۔ پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں چھوٹے سے بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اور تم میں وہ بھی ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو نکمی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، اسے کچھ بھی علم نہ رہے سب کچھ جاننے کے بعد۔ اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک اور ویران، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور قسم قسم کی ترو تازہ چیزیں اگا دیتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے۔ تکبر سے اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اسے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی تو وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر، تو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اس پر مطمئن رہتا ہے، اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ وہ خسارے میں رہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، یہی ہے بہت دور کی گمراہی۔ وہ پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر اس کے نفع سے قریب تر ہے، بہت ہی برا ہے وہ مددگار اور بہت ہی برا ہے وہ رفیق۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغوں میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو روشن نشانیوں کی شکل میں، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جو یہودی مجوسی عیسائی ہیں، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی ہے، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ، درخت اور چوپائے، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے اور بہت سے انسان ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ ہی رسوا کر دے پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔
یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہا دیا جائے گا، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے سب گل جائے گا اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب بھی وہ چاہیں گے اس میں سے نکل جائیں غم کے مارے تو انہیں اسی میں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پہنائے جائیں گے اس جنت میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے الحمید کے راہ کی طرف۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، خواہ اس میں مقیم ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں کسی ٹیڑھی راہ کا ظلم کے ساتھ تو اسے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے اس گھر کی جگہ اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو، آئیں گے آپ کے پاس لوگ پیدل بھی اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی جو پہنچیں گی دور دراز گہری وادیوں میں سے ہو کر، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنی منافت کی جگہوں پر اور اللہ کا نام لے معین دنوں میں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاجوں کو بھی کھلاؤ، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، یہ سن چکے؟ اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے رب کے نزدیک، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے تمام چوپائے سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے، تو تم بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹ بات سے، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اڑا پھینکے کسی دور دراز جگہ پر۔ یہ سب کچھ تم نے سن لیا، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں نفع ہے ایک وقت معین تک، پھر ان کی اصل منزل یہ قدیم گھر ہی ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے سامنے سرے تسلیم خم کرو۔ اے نبی بشارت دے دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کو بھی جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو تم ان پر اللہ کا نام لو انہیں صفوں میں کھڑا کر کے، تو جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو اب اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اللہ تک تو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تقوی، اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے، اور اے نبی محسنین کو بشارت دے دیجئے، یقیناً اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہر بڑے خیانت کرنے والے نہ شکرے کو۔ اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس جرم پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا رہتا تو ڈھا دیے جاتے، ساری خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں
جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ بہت طاقتور ہے، زبردست ہے۔ وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں تمکن عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم بھی رسولوں کی تکذیب کر چکی، اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کے لوگ بھی تکذیب کر چکے۔ تو میں نے ان کافروں کو کچھ ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسی رہی میری پکڑ؟ کتنی ہی بستیاں تھی جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں، تو وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، اور کتنے ہی ناکارہ کنویں بند پڑے ہیں، اور کتنے ہی مضبوط بنائے ہوئے محل بھی ویران پڑے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے، یا ہوتے ان کے کان جن سے سنتے؟ تو اصل میں آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اور اے نبی، یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کی طرح ہے، اس حساب سے جو گنتی تم کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ میں نے انہیں ڈھیل دی تھی، لیکن وہ گناہ گار تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور سب نے میری ہی طرف تو لوٹ کر آنا ہے۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو تمہارے لیے بس ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بہت باعزت روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی تگو دو کرتے ہیں، وہی ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا تو شیطان نے اس کے خیال میں خلل اندازی کی، تو اللہ منسوخ کر دیتا ہے اسے جو کچھ شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہو اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ مخالفت اور دشمنی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ وہ لوگ جان جائیں جنہیں علم دیا گیا ہو کہ یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، اور ان کے دل اس اللہ کے آگے جھک جائیں، اور یقیناً اللہ اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، اور کافر تو اس بارے میں ہمیشہ شک و شبے ہی میں رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت اچانک آدم کے یا ایک بانجھ دن کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہی ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر وہ قتل ہو گئے یا فوت ہو گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ان کو لازماً رزق حسنہ عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ لازماً ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ یہ تو ہے ہی، اور جو شخص بدلہ لے اسی قدر جس قدر اس پر زیادتی کی گئی، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے تو لازماً اللہ اس کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ یقیناً اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، یقیناً اللہ
اللہ باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یقیناً اللہ بے نیاز اپنی ذات میں خود تعریف کے قابل ہے، خود حمید ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور کشتی کو جو چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر مگر اس کے حکم سے۔ یقیناً اللہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق اور مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے۔ یقیناً آپ ہدایت کے سیدھے رستے پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور انہیں اس کا کچھ علم بھی نہیں، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے آثار قریب ہوتے ہیں کہ ٹوٹ پڑے ان پر جو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہیے کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر دوں؟ وہ ہے آگ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں سے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، پس اسے توجہ سے سنو۔ یقیناً تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے چیز چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ یقیناً اللہ بہت طاقت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغامبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، جھک جاؤ اور سر بسجود ہو جاؤ اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے جد امجد ابراہیم کی ملت، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا، اور اس کتاب میں بھی یہی ہے تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا، اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔